مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ الفاظ ایک ایسے صحابی رسول کے ہیں جنہوں نے درجنوں جنگیں لڑیں۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار کا زخم نہ لگا ہو، لیکن پھر بھی انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ صحابی رسول کون تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پدیشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یور وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی اور دشمن کی فوج پر چھپ کر وار کرنا اور تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا۔ ہر عرب جنگجو کو یہ سارے علوم سیکھنے ہوتے تھے، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کے ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک حضرت خالد بن ولید کے بعد ان سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق عسکری منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک درشوائے تو حضرت خالد بن ولید نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے خالد، یہ کس لیے اکٹھے کر رہے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے وہ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے اور وہ ٹوپی ہر وقت آپ کے سر پر ہوتی تھی۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ کے سر سے گر گئی تو آپ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے ایک اور دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کیا اور اپنی ٹوپی حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دیں، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک بار حضرت خالد بن ولید کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی، آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خالد بن ولید ایک پدیشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت تھی۔ غزوہ احد میں چونکہ حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے لڑے اور مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے یہ پہلا تعارف تھا۔ غزوہ احد میں آپ اضافی گھوڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی کے درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے گھوڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے، جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگا تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پاسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکے۔ کفار کے اسی حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت حضرت خالد کر رہے تھے، 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چوٹ تھی۔ خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی
اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑ کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے تھے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع فراہم کیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر حضرت حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد کے قبول اسلام سے قبل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان کی صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ پھر آخرکار یہی ہوا کہ 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد بن ولید پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ جو مارکے کے حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارث نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر علم سنبھالیں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھائیں گے بس، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر حضرت خالد بن ولید نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرخے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ غزوہ حنین کا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں بھی آیا ہے، اس غزوہ میں جب مسلمان ایک کثیر تعداد میں آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں کفار نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اثر نور صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں بھی حضرت خالد بن ولید نے حصہ لیا۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومت الجندل، جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف روانہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کو ہی اس دستے کی قیادت